اس کا 5واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. اسی پہ ہم لاسٹ ٹائم جہاں ہم نے ختم کیا تھا اس کو وہیں سے تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں میں گزارش کروں گا اگر آپ آسانی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو خدا کے کلام کی عزت کے لیے ضرور کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بیٹھے رہ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں جب آپ ہو سکتے ہیں خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے ضرور کھڑے ہوں. جب آپ نکال لیں تو کہیں آمین. آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. آمین. 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 سب میرے پیچھے سے آیت کو بولیے. تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تشریف رکھیے. خدا ہماری زندگیوں کے لیے بہترین منصوبہ رکھتا ہے ہمیشہ سے. آج میں بھول نہ جاؤں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چرچ آنے سے پہلے کسی کو میسج کیا ہو, کسی کو ٹیکسٹ کیا ہو, کسی کو کہا ہو اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. آہستہ آہستہ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. ہاللیلویا. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چرچ آنے سے پہلے دوسروں کو انفارم نہیں کرتے, چیک نہیں کرتے. انہیں ضرور پوچھیے, انہیں ضرور کہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں شامل ہوں. ہاللیلویا. خدا کا کلام ہمارے لیے مشعل راہ, وہ ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے اپنی زندگی میں آگے چلنا. اور بالخصوص جس ایک بات پر ہم سیکھ رہے تھے کہ کیا رہنا ہے, نمبر 1 اور دوسرا ہوشیار اور ہوشیار رہنا, بیدار رہنا. ہوشیار پر بھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سیکھا اور بیدار پر بھی کہ ہم نے اپنی اسپرٹ کے اندر ویجیلنٹ رہنا, جاگتے رہنا, ہوش میں رہنا تاکہ ہم اس کے جلتے تیروں کا مقابلہ کر سکیں, ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. ہم نے بیدار رہنا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگلی آیت جس پہ ہم آج تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے, تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں. خدا کا بندہ پترس جو ہے زبردست خدا کا خادم ہے اور یہ دکھوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ایماندار ہو اور وہ دکھ میں سے ہو کر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ لائف میں ٹربلز نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی میں پرابلمز نہ آئے. خدا کے بندہ پترس نے اس بات کا خود بھی تجربہ کیا اور دوسروں کو بھی سکھاتا. اس نے اپنے استاد سے جو سیکھا, جب یہ یسوع مسیح کو فالو کر رہا تھا
تو اس نے جب یہ بات اپنے استاد سے یہ سیکھی، اسی بات کو یہ آگے لے کر بڑھا کہ ہمیں بھی اس زمین پر، اس دنیا میں ان سارے دکھوں کا مقابلہ کرنا، ان سارے دکھوں میں سے ہو کر گزر. لیکن جب آپ دکھ میں سے ہو کر گزرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہم کس طور سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر مقابلہ. ہاللیلویا. پہلی بات کیا ہے؟ مقابلہ کرو، ریزسٹ کیجیے، مقابلہ کیجیے. بعض اوقات ہم مقابلہ نہیں کرتے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. لائف میں ہم نے سرمن سنا تھا کہ دکھ آنے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، دکھ آ رہے ہیں. انڈرسٹینڈ کیجئے اسے ایک بات، سمجھیے اسے ایک بات کہ آپ نے مقابلہ کرنا، آپ نے ریزسٹ کرنا، آپ نے ڈٹے رہنا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا خادم ہٹے گا تو میرا دل خوش نہ ہوگا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، موجود رہنا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے، ریزسٹ کرنا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ڈٹے رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. اور اس مقابلے کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ اوائڈ، کیونکہ اس بات کا تعین عدن کے باغ سے ہی کر دیا گیا تھا. کیا اس نے کہا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت رکھوں. ایک فائٹ رہے گی ان کے درمیان، ایک جنگ جاری رہے گی، عداوت ہوگی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے either you resist or not. کیا آپ اس عداوت کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ عداوت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ عداوت نہ ہو. لیکن آپ کا ریزسٹ کرنا، آپ کا اس کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا خوبصورت بات ہے، اچھی بات ہے، بہترین بات ہے کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے اور مقابلہ کرنا. یہ عداوت ہوگی ہو. بعض بات ہم خدا سے کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں، why me؟ کیونکہ جیسے ہی ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی نسل سے عداوت کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور جیسے ہی ہماری عداوت شروع ہوتی ہے وہ ہم سے مقابلہ کرتا. مقابلہ کیا ہے؟ سنیے. روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، خاندانی طور پر، ان 4 ایریاز میں وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ تم نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ ڈو دس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض اوقات آپ کی جنگ لمبی، غور سے سنیے گا اس بات، بعض اوقات آپ کی جنگ لمبی ہو سکتی لیکن ہار آپ کی نہیں. ہم ہاریں گے نہیں کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت کہ ہماری جنگ لمبی ہو سکتی ہے کا کیا مطلب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنگ کا اصول ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ کتنا سمارٹ لڑتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کتنا لمبا لڑ سکتے ہیں. ہاللیلویا. کتنا لمبا لڑ سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کے میدان میں وہی کھلاڑی کھڑا رہتا ہے جو زیادہ دیر تک لڑ سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہ کون کتنا کیسے کیا کیا داؤ پیچ آتے ہیں، کیا چیزیں آتی ہیں، نہیں، کتنا کنسسٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس سے، غور سے سنیے، جس سے آپ کا مقابلہ ہے وہ بڑا کنسسٹنٹ ہے، وہ بار بار آئے گا آپ سے مقابلہ کرے.
وہ بار بار آپ کو ریزسٹ کرنے کے لیے آئے. آپ ایک دفعہ نکلیں گے, لوگ دعا کریں گے, خادمین دعا کریں گے, آپ دعا کریں گے, آپ ایک بار اس فیز میں سے باہر نکلیں گے, وہ دوبارہ کسی اور روپ میں آئے, وہ پھر آئے گا, وہ بار بار اٹیک کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کو گراؤنڈ میں. آپ کو بات بتاؤں, ہم جیسے میں پچھلے سرمن میں آپ کو بتا رہا تھا, ہم اس طرح سے چیزوں کو اسٹریٹجائز نہیں کرتے, ہم اسٹریٹجیز نہیں بناتے, ہم دعا میں نہیں بیٹھتے, ہم اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ منصوبہ بندی کرتا ہے, وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے کیسے گرانا ہے, میں نے کیسے ہرانا ہے, میں نے کس طور سے ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا. اور کام کا طریقہ کیا ہے؟ سلولی, آہستہ آہستہ. زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دم سے مسلط ہوتا ہے. ٹائم لگتا ہے, سلولی, آہستہ آہستہ. کوئی بھی چور نامور چور کبھی نہیں بنا, آہستہ آہستہ وہ چور بنتا ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے, نہیں پکڑا جاتا, پھر بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے, نہیں پکڑا, پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بندے ساتھ ملاتا ہے, پھر اور بڑے بڑے کام کرتا ہے, اور بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے. ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا. سیم اسی طریقے سے وہ بھی ایک دن میں آپ پر قابض نہیں ہوتا, وہ بھی ایک دن میں سارا کام نہیں کرتا, سلولی 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 کام کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کی گاڑی, آپ جس بھی مین سے یہاں پر آئے ہیں, گاڑی ہو سکتی ہے, موٹر سائیکل ہو سکتی ہے, رکشا ہو سکتا ہے, جو بس ہے وہ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو, مینز ہو سکتا ہے. آپ یہاں پر آئے خدا کی حضوری. لیکن اگر آپ نے اپنے گھر سے موٹر سائیکل لی ہے, چلائی ہے, آپ موٹر سائیکل پہ یہاں پر آئے ہیں, موٹر سائیکل کو کس نے چلایا؟ آپ نے چلایا, آپ اس پر آئے, اور وہ تب تک کھڑی رہے گی جب تک آپ اسے دوبارہ نہیں چلائیں, کیونکہ اس کا کام چلنا ہے آپ کی مرضی کے مطابق. اب ہوتا کیا ہے, ابلیس کیا کرتا ہے, وہ بیسیکلی آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے, آپ کی ڈرائیونگ, تاکہ آپ کو ڈرائیو کر سکے, آپ کو ڈائریکٹ کر سکے. آپ کو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب وہ پینیٹریٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے اندر پھر ہماری ڈیزائرز نہیں رہ جاتی, اس کی ڈیزائرز رہ جاتی. پھر شاید ہم اپنی نہیں, ہم دوسروں کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری زیادہ خواہشات جو ہے وہ بڑھتی ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو کہ میرے اندر یہ جو خواہشات ہیں, میرے اندر یہ جو منفی باتیں ہیں, میرے اندر یہ چیزیں, یہ پہلے تو نہیں تھی, یہ اب کیوں؟ یہ آپ نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے. برائے مہربانی ہوشیار رہیں, بیدار رہیں, سمجھیے, ریزسٹ کیجئے اسے, آہستہ آہستہ پینٹ. وہ آپ کے لیے اسٹریٹجی بناتا ہے, سال کی, 2 سال کی, 3 سال کی, 4 سال کی, کہ میں نے کیسے اسے ہرانا ہے, میں نے کیسے اس کو جو ہے وہ ڈیفیٹ دینی. لیکن غور کیجئے, ہم کیوں اتنی آسانی سے اس کا, حالانکہ بائبل کے میں کیا لکھا ہوا ہے, ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس میں. There are so many others جو کہ اس ایک بات میں دکھ اٹھا رہے ہیں. اس ایک بات کو سمجھیے. اب میں تھوڑا سا لکھنا چاہتا ہوں کہ دکھ کیا. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اندر روپے کی کمی, پیسے کی کمی, اولاد کا نہ ہونا, گھریلو جھگڑے, ناچاکیاں, قرض کی لعنت, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھ ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی بھی طریقے سے ہم ان دکھوں میں بھی شکار ہوتے ہیں, فزیکلی, جسمانی طور پر. لیکن غور کیجئے ذرا تھوڑی دیر, سمجھیے اس بات کو. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ دکھ ہے کیا, دکھ ہے کیا. آپ دیکھیں بائبل کے اندر پرانے عہد میں جو دکھوں کی سب سے بڑی اگزامپل ملتی ہے, خدا کا بندہ ایوب.
کہ اس پر بڑے دکھ آئے, قیامت برپا ہو گئی, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. صبح اٹھا ہے, ایک خبر آ رہی ہے بزنس برباد ہو گیا, ایک خبر آ رہی ہے تیرے بچے مر گئے, ایک کو دفنایا ہے دوسرے کی خبر آئی, تیسرے کو دفنایا, چوتھے کو دفنایا. Imagine it. He was going through under tremendous pain. لیکن اب غور کیجئے, کیا اس سارے کام کو کر کے ابلیس جیت گیا؟ غور کیجئے ذرا اس بات. کیا ابلیس جیت گیا؟ حالانکہ کوئی شخص اس بات کو دیکھے گا اور کہے گا یہ تو خدا کا بندہ تھا, اس پہ اتنی مشکل آ گئی, اتنی پریشانی آ گئی, اتنا دکھ آ گیا, ابلیس جیت گیا, یہ ہار گیا. نو, غور کیجئے. ابلیس, سنیے ذرا, ابلیس کا ٹارگٹ آپ کی دولت نہیں ہے, ابلیس کا ٹارگٹ آپ کے بچے نہیں ہیں, ابلیس کا ٹارگٹ آپ کے پاس موجود چیزیں نہیں ہیں, ابلیس کا ٹارگٹ آپ کی نوکری نہیں ہے, ابلیس کا ٹارگٹ چیزیں, کیونکہ دنیا جہان کی چیزیں تو ساری اس کے قبضہ میں ہیں. اس لیے تو نے یسوع کو کہا تھا یہاں کھڑا اور میری یہ ساری شان و شوکت دے, اگر تو سجدہ کرے تو یہ سب تجھے دے دوں گا. اس کا ٹارگٹ آپ سے پیسہ چھیننا نہیں ہے, غور سے سنیے, اس کا ٹارگٹ آپ سے ایمان کو چھیننا ہے. وہ آپ کے ایمان کے پیچھے ہے کہ کتنی دیر آپ مقابلہ کرتے ہیں, کتنی دیر آپ ریزسٹ کرتے ہیں, کتنی دیر آپ ڈٹے رہتے ہیں. ہاللیلویا, مقابلہ آپ کے ایمان کا, یور فیتھ. اور وہ کیا کرے گا اگر آپ کو نہیں؟ اب وہ دیکھیں, سب سے پہلے کیا کیا اس نے؟ ایوب کی بیلونگنگز کو ڈسٹرب کیا, جو کچھ ایوب سے تعلق رکھتا تھا اس کو ڈسٹرب کیا. اور بعض اوقات جب وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کرے, آپ کو انڈر ڈپریشن کرے, آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کرے, تو آپ کے جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ ان کو ڈسٹرب کرے. دیٹ کوڈ بی یور فیملی, وہ آپ کا خاندان ہو سکتا ہے, وہ آپ کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں, اینی. لیکن آپ اگر ایک عرصے سے دکھ اٹھا رہے ہیں, ایک عرصے سے اسی بات میں ہیں, تو برائے مہربانی اپنے آپ کو جھٹکیے اور اس چیز سے باہر نکلیں. خدا کا بندہ پترس اس ایک بات کے لیے ہمیں ابھارتا, انکریج کرتا ہے, کیا؟ مضبوط ہو جاؤ, مقابلہ کرو, ریزسٹ کرو, ڈٹے رہو, ہلنا نہیں, اور کہنا ہے نہیں, یہ جگہ جو خدا نے مجھے دی ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا. دس از مائن, میں اسے نہیں چھوڑوں گا, تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. یہ گھر خدا نے مجھے دیا ہے, میں اسے نہیں چھوڑوں, تو اس کو پوزیس نہیں کر سکتا. یہ جو ملکیت ہے یہ میری ہے, خدا نے مجھے دی. مقابلہ کیجیے, ریزسٹ دی ڈیول. اور بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا میرے لیے ریزسٹ کرے, وہ بھی کرے گا, لیکن نمبر ون آپ نے خود ریزسٹ کرنا. جب تک آپ خود ریزسٹ نہیں کریں گے تب تک کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ خود ریزسٹ کیجئے, کھڑے رہیے, مقابلہ کیجئے. اور اس کا کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک دفعہ جائے گا, پھر آئے گا, پھر جائے گا, پھر آئے گا. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے پاس جب وہ فاقہ کر کے کیا لکھا کلام میں, اس کو بھوک لگی, اور جب بھوک لگی وہ پھر آیا حملہ کرنے. عزیزو برائے مہربانی,
اس ایک بات کو سمجھیے, انڈرسٹینڈ کیجیے. خدا کا بندہ پترس جو آج دکھوں کی بات کر رہا ہے, اپنے خط میں کلیسیاؤں کو تلقین کر رہا ہے, بتا رہا ہے, جو سمجھا رہا ہے, یہ وہی شخص ہے جو ایک وقت میں یسوع مسیح سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تجھے کوئی چھوئے تجھ پہ دکھ آئے. یہ وہی ہے. آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 16واں باب. اور یہ خالصتاً واقعہ اس واقعہ کے بعد ہے جب یسوع مسیح کو یہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے, زندہ خدا کا بیٹا مسیح, اور روحانی طور پر اس کی پروموشن ہوتی. یسوع مسیح جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تو کیا ہے, اب سے تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی God promoted him کہ تو پتھر ہے, you are a rock, جس پر میں کیا کروں گا, اپنی کلیسیا پر. آپ بھی اسی پتھر کی مانی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سٹینڈ کریں, ڈٹے رہیں, مقابلہ کریں, ریزسٹ کریں. اور جب آپ یہ کرتے ہیں خداوند آپ کو بلیس کرے. آپ دیکھیں داؤد نے بھی کیا کیا, اس نے 5 پتھر ہی اٹھائے, 5 پتھر اٹھائے کہ جو جاتی جولیت ہے اس کے اور بھی بھائی, ایک کو ماروں گا, اگر دوسرا بھائی آئے گا دوسرا پتھر اس کو ماروں. تو اس نے کیا کیا, فلاخر میں جب پتھر ڈالا ہے اور جب چھوڑا ہے تو کہاں جا کے اس نے ہٹ کیا, اسکال کے اندر, اس کے ہیڈ کے اندر. غور کیجیے گا, آپ بھی ایسے ہی پتھر ہیں جس کو جب چھوڑا جائے گا تو یہ اس کی اسکال کے اندر جا کے ہٹ کرے گا. کسی بھی طریقے سے, کسی بھی طرح سے وہ بول تو سکتا ہے لیکن آپ کو ہرا نہیں سکتا. encourage yourself کہ نہیں, میرا خدا میرے ساتھ. مقابلہ ہوگا, مقابلہ وہ کرے گا, لیکن فتح کس کی ہے, کس کی ہے, 21ویں آیت پڑھیے گا. آپ کوئی میری مدد کرے پڑھیں. جی کنیز بھائی پڑھے گا 21ویں آیت پڑھیں. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کر کہنے لگا کہ ضرور ہے کہ یروشلم کو ہم جائیں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائیں اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. خداوند یسوع مسیح نے اس ایک بڑے تجربہ کے بعد, جو اس کے بعد کیا لکھا ہے, اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں سے دکھ نہیں بلکہ کتنا بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی. اب کیا ہے, جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس بات کو ریویل کیا کہ صرف یہی نہیں ہے جو تم دیکھتے ہو, ایک وقت آئے گا کہ کیا ہوگا کہ بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل بھی کیا جاؤں اور قتل کے بعد زندہ بھی کیا جاؤں. وہ شاگردوں کو بتا رہا ہے. اب ذرا غور کیجیے, ذرا تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں آپ ہم اس پہ رکیں. وہ شاگردوں سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دکھ بھی آئیں گے, ٹربلز بھی آئیں گی, ٹرائلز بھی آئیں گے. وہ صلیب کی طرف اشارہ کر رہا, وہ صلیب کی بات کرتا. اور جب وہ صلیب کی بات کر رہا ہے, جب وہ صلیب کی بات کر رہا ہے تو کیا ہوا ہے, جیسے ہی اس نے صلیب کی بات کی ہے, دکھوں کی بات کی ہے, ایک نیا انسیڈنٹ ہوا. اگلی آیت پر اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے اس پر
اس پر کیا ہوا؟ پترس. سنیں ذرا اس پہ 2 منٹ پلیز غور کرنا. سنیں کیا اس پر؟ پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا. دیکھیے اس پر پترس یسوع کو سائڈ پر لے گئے کیونکہ یسوع نے صلیب کی بات کی, یسوع نے دکھوں کی بات کی, یسوع نے قتل ہونے کی بات کی. تو اس نے کیا کیا؟ یسوع کو سائڈ پہ لے گیا. کون؟ پترس. کون لے کے گیا ہے سائڈ پہ؟ پترس. دوبارہ پڑھیے بھائی ذرا اس آیت. اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند, خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا. خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے. اس کا ساتھی ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, پیار کرتا ہے, دونوں فیلوشپ میں رہتے ہیں, اکٹھے کھاتے ہیں, اکٹھے پیتے ہیں, اکٹھے ٹریول کرتے ہیں, اکٹھے آتے اور جاتے ہیں. ایک وہ سیزن ہے, سنیے برائے مہربانی پلیز, اس لیے ذرا روحانی طور پر میچور, سطحی چیزوں سے آزاد ہو. ایک سیزن ہے لائف کا جس میں آپ برکتیں ہی برکتیں ہیں, چیزیں ہی چیزیں ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں, چوکڑیاں بھر کر لنگڑے جا رہے ہیں, اندھے دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک اور سیزن ہے جس کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے, اور وہ سیزن صلیب کا سیزن ہے, وہ سیزن دکھوں کا سیزن ہے, وہ سیزن پینز کا سیزن ہے. اور جب وہ پینز اور دکھوں کی بات کرتا ہے تو ساتھ کا ساتھی اپنا پیار دکھاتا ہے اور کہتا ہے خدا نہ کرے, اور ملامت کرتا ہے, یسوع کو ملامت کر رہا ہے. خدا نہ کرے کبھی انج ہو رہے, خدا نہ کرے کبھی ایسے ہو کہ تجھ پہ دکھ آئے, تو قتل کیا جائے, خدا نہ کرے. لیکن غور کیجیے, غور کیجیے, پترس کے الفاظ ہیں. اگلی آیت پڑھیں ذرا, سنیے پلیز اس کو غور سے سنیے. اس نے پھر کر پترس سے کہا. کس نے پھر کر پترس سے کہا؟ کمیونیکیشن کس کس کی ہو رہی ہے؟ پترس کی اور یسوع کی. تو یسوع نے پھر کر پترس سے کیا کہا؟ سنیے. اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو. اوہ یہ کیا ہو؟ یہ تو پترس اور یسوع کھڑے ہیں. یہ تو وہ کھڑا ہے جس کو اس نے کہا ہے you are going to be the rock. لیکن غور کیجئے, خداوند یسوع مسیح نے پھر کر اس کی طرف ہوا ہے اور اس نے اسے کیا کہا ہے؟ اے شیطان. جی پڑھے 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 بھائی. یسوع نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. سنیے برائے مہربانی, انڈرسٹینڈ دس. وہ کہتا ہے اے شیطان. اب آپ ذرا غور کیجیے, اس سے پہلے کہ میں اس میں آگے جاؤں ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. ذرا اسٹریٹجی دیکھیے شیطان کی. یہ جملہ سنا سنا سا لگتا, یہ جملہ سنا سنا سا لگتا, اس لیے سنا سنا سا لگتا ہے کیونکہ یسوع نے ایک بار پہلے بھی شیطان کو کہا, ایک بار پہلے بھی کہا. اب آپ غور کیجئے, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, ابلیس اسٹریٹجائز کرتا ہے چیزوں کو. وہ پہلے بھی اس کو آزمانے آیا ہے, تب بھی اس نے آزمایا ہے, اور یسوع نے کہا ہے اے شیطان دور ہو. اب یہ دوبارہ ہے. He came back again. دوسرے سیزن میں آیا. پہلے سیزن میں یسوع بالکل اکیلا, He was all alone, فاقہ میں. وہ تب بھی آیا ہے اور یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا, اس کو ریبیوک کیا. اب یہاں پر دیکھیے, وہ دوبارہ آیا, پترس کو استعمال کر, الفاظ پترس کے, اور آ کے کیا کہتا ہے؟
मलामत करता हो। क्या कहता है? खुदा ना करे कि तुझ पर दुख आए, खुदा ना करे कि तू कत्ल किया जाए, और मलामत करने लगा और कह रहा है ऐसे ना। बाज़ सुनिए प्लीज प्लीज, बाज़ जब हम खुदा के लिए मंसूबा बनाते हैं, जब हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब हम उसकी अव्वलीन मर्जी को, उस विजन को, उस रोया को, उस खिदमत को जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, आप करना चाहते हैं, और वो आता है और कहता है खुदा ना करे कि ऐसा हो। वो तो आया ही इसलिए, यही तो उसका मकसद था, यही तो उसका विजन था, इसी काम के लिए तो वो आया। और जिस काम के लिए वो आया है, उसी से इब्लीस, शैतान दोस्त की शक्ल में, साथी की शक्ल में, शागिर्द की शक्ल में, फैमिली की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, नहीं रहने देते। कितने चल रही है? मैं गिरजे चली, नहीं रहने देते, नहीं बड़ी चलन रही तो बाहर भावे चंगा भला मौसम, कोई नहीं चलन रही, चल पैनी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस उस आवाज को सुनिए जो वो कहता है, जो वो बोलता है। और यीशु ने क्या कहा कि दूर हो, क्योंकि मेरा जो लाइफ का पर्पस है, मकसद है, मैं उसे पूरा करने के लिए जा रहा हूं। मुझे दुखों में से होकर जाना, कत्ल किया जाना, मारा जाना है, कोड़े पड़ने हैं, दाढ़ी नोची जानी है, मुंह पे थूका जाना है। ये खिदमत है, ये वो दुख है। और हम दुख क्या समझते हैं? रुपये मुक जाना दुख, सिर जो पीड़ होना दुख है, नौकरी चली जाना दुख है। हम हमारे लिए, क्योंकि वी डोंट कैटेगराइज एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, हम समझते नहीं है कि असल में दुखों की क्या बात हो रही, कौन से दुख, क्या मसीह के लिए हम कैसे खिदमत के दुख, कितना हम निकलते, अपनी ख्वाहिशात को कैसे छोड़ते हैं, घरेलू मामलात को कैसे छोड़ते हैं, अपनी पार्टीज को कैसे छोड़ते हैं, अपनी जिंदगी के मामलात को पीछे धकेलते और यीशु के लिए आगे उठते हैं। उसके लिए आप जितने भी दुख उठाते हैं, ये वो पेन्स हैं जिनके लिए इब्लीस कोशिश करता है ना कितने तेनू तत्ती। ये कैसे हो सकता है? हमें खुदा की खिदमत में ये बोल दिया गया, ये कह दिया गया, मेरी इज्जतें नफ्स हर्ट हो गई, मैं खिदमत छोड़ दूंगा, मैं खिदमत छोड़ दूंगी, मैं खुदा के लिए ये काम छोड़ दूंगा, वो काम छोड़ दूंगा। वो क्या कहता है? खुदा ना करे कि तुझे वो असल में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो वो क्या कह रहा है? खुदा ना करे कि तू अपनी खिदमत पूरी कर ले, क्योंकि उन्हें पता सी इन्हें खिदमत पूरी करनी है तो मेरे दंद बाहर हो जाने ने। उसको पता था इसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है और फिर सलीब पर कहना है, ऐ मौत तेरा दम कहां रहा? हालेलुया। और वो क्या कहता है? खुदा ना करे तेरी जिंदगी में तेरी खिदमत पूरी हो जाए, खुदा ना करे कि तुझे किसी दुख में से गुजरना पड़े, खुदा ना करे तुझे किसी रिजेक्शन का सामना करना पड़े, खुदा ना करे तुझे कोई गाली दे, खुदा ना करे तुझे कोई बुरा भला कहे, खुदा ना करे तुझे कोई ऐसे कहे, खुदा ना करे कभी तुझे भूखा सोना पड़े, खुदा ना करे कि तेरे कपड़े मैले हो, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना। और ये खुदा पता कौन सा है? इस जहान का खुदा जिसने उनकी अक्लों को अंधा कर रखा है। लेकिन मेरा और आपका ईमान क्या है? जो मुझ में रहता है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में। हालेलुया। अब आइंदा कोई आपको कहे वो छोटू जी पढ़ा ए काम करके करो, याद कीजिएगा इस हवाले को। अच्छा, उसने पतरस को नहीं कुछ कहा। सुनिए बराए मेहरबानी,
اس نے کس کو کہا؟ ابلیس کو. اس نے کہا شیطان دور، اے شیطان دور. اب یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں. کیا ابلیس کام تو کر رہا ہے اور جس کے تھرو بھی کام کر رہا ہے. آپ غور کیجئے، غور کیجئے. بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ آپ خود کو پوزیسڈ فیل ہی کریں. انڈرسٹینڈ کیا؟ یہ ضروری نہیں. بعض اوقات ابلیس آپ کے رویوں کو استعمال کرے، آپ کی سوچ کو استعمال کرے، آپ کی باتوں کو استعمال کرے، آپ کے ان سارے مینز کو استعمال کرتا ہے جن کو آپ یوز کر رہے ہیں تاکہ اپنا ٹارگٹ. یہ ہو سکتا ہے آپ غور کریں، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ انج نہ ہوئے کہ تجھے دکھوں میں سے گزرنا پڑے. اب ذرا غور کریں، کیا وہ کبھی اس بات پہ خوش ہوگا کہ کسی شخص کو دکھوں میں سے نہ گزرنا پڑے؟ وہ جو ہزاروں سالوں سے اس زمین پر ہے اور لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو لوگوں کو دکھ اٹھاتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایتھے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈ کیجئے چرچ، برائے مہربانی، برائے مہربانی اس ایک بات کو سمجھیے. آپ شخص پہ نہیں، آپ ایڈوائس پہ غور کریں. آپ زندگی پہ نہیں، جو بول رہا ہے وہ نہیں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ. اس نے کہا اور دیکھا جائے تو ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے نہیں استاد تجھے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بیسیکلی یہ مجھے میری زندگی کے مقصد سے یہ نہیں روک رہا، ایک اور ہے جو روک رہا. خدا نے آپ سے بڑا کام لینا ہے، میں آپ کو بہت کام لینا ہے اور آپ خدا کے لیے بے حد قیمتی. You are so precious to God. میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ خدا کے لیے بہت قیمتی، بہت ہی زیادہ قیمتی. اور جب آپ خدا کے لیے اتنے قیمتی ہیں تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو قیمتی لوگ ہیں میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا بیش قیمتی بیٹا ان کے لیے قربان کروں. تاکہ اب آپ اپنے قیمتی ہونے کا اندازہ لگائیے، اپنے قیمتی ہونے کا اندازہ لگائیے کہ آپ کس قدر کی ان دکھوں میں سے گزر جا رہے ہیں. جو خدمت کے دکھ ہے کوئی بات، خدا کے لیے کر رہے ہیں کوئی بات، خداوند کے لیے کرنا ہے کوئی بات. درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، دوسروں کو بہتر جاننا سیکھیں، لوگوں کو فون کرنا سیکھیے، بلانا سیکھیے، لانا سیکھیے خدا کی حضوری، ایفرٹ کرنا سیکھیے، خدمت کے لیے کچھ کرنا سیکھیے. جب آپ یہ کریں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات. بچہ ہے، بچے رو پڑتے ہیں اور یہ جینوین بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، بچے رو پڑتے ہیں. اس پہ ضرور غور کیجیے، اس پہ ضرور غور کیجیے. جو لگتا ہے نا خدمت جو رگڑا تو بچے ہو جاتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عزیزو، سچ، آپ سب کے خدا کا مقصد، ہر ایک کے لیے زندگی میں خدا کا بہت بڑا مقصد، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس مقصد کو پورا کریں. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے ہرائے، وہ یہی چاہتا ہے آپ کو کس طرح سے ڈسٹرب کرے، وہ یہی چاہتا ہے آپ کو کس طرح سے ڈسٹروائے. لیکن آپ ان ایڈوائسز پہ غور نہ کیجئے جو آپ کے دوست، ساتھی، احباب، رشتہ دار دیتے ہیں. آپ اس بات پہ غور کیجئے جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو زمین پر بلایا ہے، رکھا ہے اور موجود کیا. انڈرسٹینڈ کیجئے اس کی ساری اسٹریٹجیز کو، اس کے پلانز کو، اس کو سمجھیے. مت دھیان دیجئے ارد گرد کی باتوں پر. کلام میں لکھا ہوا ہے عیسائی نبی کے صحیفہ میں کہ تیرے کان تیرے دائیں جانب سے سنیں گے، بائیں جانب سے سنیں گے، لیکن جو آواز تم نے سننی ہے وہ یہی ہے کہ تیرے کان پیچھے سے یہ ہلکی ٹھہری اسمال اسٹل وائس سنیں گے. کیا؟ راہ یہی ہے، اس پر چلنا.
اور جو حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے. عزیزو اپنی اپنی زندگیوں پر غور کیجیے کہ کیا ہم کس طور سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں مقابلہ کرنا ہے, ہمیں ہوشیار رہنا ہے, ہمیں بیدار رہنا ہے, ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کہیں یہ پینیٹریٹ نہ کرے, کہیں یہ ڈسٹرب نہ کرے. اور وہ بار بار آنا. دیکھیں یسوع کے پاس یہ پھر آیا ہے, یہ پھر آیا ہے تاکہ اس کا جو مقصد ہے اس سے اس کو روک سکے. پہلے بھی اس نے ٹرائی ماری ہے, پھر ٹرائی مار دی. وہ بار بار آپ پہ ٹرائی مارنے آئے گا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, بار بار ٹرائی مارنے آئے گا, بار بار ٹرائی مارنے آئے گا. لیکن بی کنسسٹنٹ, بی ویجیلنٹ. اور آئے گا کیسے؟ دوستوں کے ساتھ مل کر, ساتھیوں کے ساتھ مل کر. فیملی میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو آپ کو کہے نہیں رہنے دو, بزی بہت. اور میں بتاؤں یہ ابلیس کا ٹول ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جیسے میں بتا رہا ہوں نا, اس نے کیا کیا, ایوب کے ارد گرد والوں کو سب سے پہلے اس نے دکھ دی. پھر ایونچولی اس کی بیوی. کیا بعض اوقات آپ خدمت کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی روک لے گا. گل سن, سبزی تو دے جا, گرجا تو چلتا ہی رہتا ہے. گل سن, اج تے فلانی خالہ دے گھر جانا ہے, مامی گھر جانا ہے, پھپھو گھر جانا ہے. آج تو انہوں نے اس لیے بلایا, اس لیے بلایا. لیکن آپ کا ایک جملہ, آپ کا ایک جملہ نہیں, مجھے اپنے مقصد کو فالو کرنا. ان سب نے تو مجھے بلایا ہے, لیکن ان سب سے بڑھ کر میرے یسوع نے مجھے بلایا ہے. اور جب میرے یسوع نے مجھے بلایا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک کہانی پڑھ رہا تھا. ایک شخص تھا, افریقن تھا. اس نے خدا کو قبول کیا, لیکن اس وقت میں بڑے ظلم ہو رہے تھے. اب مجھے ایگزیکٹلی وہ اسٹوری یاد نہیں ہے, لیکن صرف میں آپ کو اس کا بتاؤں گا تھوڑا سا. بڑے جو ہے وہ حملے ہو رہے تھے, بڑا وہ تھا. اس وقت مصیبت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں تھی جیسی آج آسان. مارا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا. اور جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پطرس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا لگے گا اس کو بھی سلیب دی گئی, الٹی سلیب. اس نے کہا مجھے الٹی سلیب دو, میں سیدھی سلیب لینے کے لیے قابل ہوں. زبردست خدا کا خادم, لیکن کہتا ہے مجھے الٹی سلیب. کئی جو ہیں وہ آرے سے چیرے گئے, کئی گرم تیل کے کڑاہوں میں ڈالے گئے. سو مچ دنیا کے دکھ تو چیز ہی, سو مچ پین. اور وہ جو شخص تھا اس نے خدا کو قبول کیا, اس کی فیملی نے بھی خدا کو قبول کیا. اس کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی, اس کے 2 بچے بھی تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کے پیٹ میں چاقو مارے اور کہا خدا کا انکار. اس کی بیوی کو قتل کیا, اس کے بچوں کو قتل کیا. اسے کہتے ہیں خدا کا انکار. تو اس نے کہا یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا, نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا, جو کچھ مرضی ہو جائے نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا. جس خدمت کے لیے خدا نے آپ کو رکھا ہے, کھڑا کیا, موجود کیا, ہمیشہ کہا کریں زندگی کے حالات کو دیکھ کر فیصلے مت کیا. ہمیشہ چیزوں کو سمجھیں, جانیں اور دیکھ کر فیصلہ کیا, سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا. اور جب آپ یہ فیصلے کریں گے, اور ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ ایک جملہ چلتا رہنا چاہیے, یسوع کے پیچھے میں چلوں نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا. چاہے جو مرضی حالات ہو جائے نہ لوٹوں, چاہے جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو نہ لوٹوں, چاہے کوئی سنے یا نہ سنے میں نہ لوٹوں. واپس نہیں, دیکھتا رہوں, سمجھتا رہوں گا, کوشش کرتا رہوں گا. اپنی زندگی میں دیکھیے, کہیں آپ مڑ تو نہیں گئے, کہیں آپ ڈی ٹریک تو نہیں ہو. کیا آپ
दिल से खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हैं। और अजीजों, आप ये करना शुरू कर दीजिए, जो दुनिया के दुख हैं, दुनिया की चीजें हैं, ये सारी की सारी फिक्रें वो खुद उठा लें, वो खुद उठा लें। इसी में इसी खत में चढ़ रहे हाथ ऊपर, पतरस के पहले खत में वो कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे अपनी फिक्रें उस पर डाल दीजिए, और जो उसके काम की फिक्र है वो करना शुरू। रोजों के यहाँ चीजों को जानिए, चीजों को समझिए, वक्त गुजारिए खुदा के साथ, स्पेंड टाइम विद। हमने फैसला किया है कि जितनी देर हम रोजों के यहाँ में एवरी सैटरडे, हर हफ्ता के रोज, जैसे इस हफ्ते हमारी ऑनलाइन प्रेयर होगी, इस सैटरडे होल नाइट प्रेयर होगी जैसे होती है, हालेलुया। और नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग में हमारा फास्टिंग एंड प्रेयर जैसे हमारी हमेशा होती है 10 से 3। ये वाली भी जो रात की दुआ, ये भी 10 बजे शुरू होगी सुबह तक। इसको याद रखिए, इस सैटरडे को होल नाइट प्रेयर, एवरी सैटरडे। एक सैटरडे हम दिन में रोजा दुआ, एक सैटरडे होल नाइट, एक सैटरडे दिन में रोजा दुआ, एक सैटरडे। हालेलुया। स्पेंड टाइम विद गॉड, वक्त गुजारिए उसके साथ, और दुनिया की चीजों को इग्नोर करना सीखिए। बाज़ औक़ात मैं अपने भाई रॉकी के पास बैठा हुआ था, उनसे एक बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए लाइफ में जो प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स एंड ट्रायल्स हैं, ये तो रहने हैं, और अगर रहें या ना रहें, फिर भी बंदे ने जिंदगी तो गुजारनी है, होंगे भी तो गुजारने, तो आप इनको इग्नोर करें, छोड़ दें इन सब, और करें क्या, मसीह पर फोकस कीजिए, उसके चेहरा को तकना शुरू, उसकी हुजूरी में वक्त गुजारना शुरू। जब आप गुजारेंगे, वो आपसे आपकी फिक्रें लेता चला। मैं बाज़ औक़ात में आपको बताऊं, कुछ चीजों के लिए हमें दुआ भी नहीं करनी पड़ती, खुदा ऑटोमेटिकली करता चला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं? ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगा, ना लौटूंगा। यीशु देखिए, हमारा जो उस्ताद, इसको पता था, यीशु को पता था कि मैं सलीब उठाने वाला हूं, छोटा दुख, छोटी पेन नहीं, उसे पता था मैं सलीब उठाने वाला। लेकिन क्या किया उसने? कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मंजूरी। लाइफ में जो होना है, लेकिन क्या है, ना लौटूंगा, ना खुदा के लिए काम, खुदा के उसने जिस खेत में रखा है, जो खिदमत दी है, जो मुझे खुदा ने असाइनमेंट दी, मैं उसे पूरा मुकम्मल। हालेलुया। आइए हम अपने कदमों पर प्रेज़ द लॉर्ड। आइए चल, आज दुआ में जाए, आज प्रेयर